थैंक यू यार, घर पर रहना मुश्किल हो गया था। तुम्हें तो सारी सिचुएशन बताई थी ना मैंने। डोंट वरी, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। इतना बड़ा ऑफिस है, कहीं पे भी बैठ सकते हो, चाहो तो मेरे साथ मेरे रूम में भी बैठ सकते हो। तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं ना होगी? अब नहीं, परफेक्ट है। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। कुछ परेशान लग रहे हो? परेशानी तो है जॉबलेस होना। परेशान क्यों होते हो? मिल जाएगी जॉब। दूर कहाँ, मेरा अल्लाह जल्द से जल्द नवाजेगा कैस को औलाद से, और बेटा ही होगा। अभी तो लैला की जॉब स्टार्ट हुई है, आप चाह रही हैं कि वो बच्चों के बखेड़े में पड़ जाए? बच्चे बखेड़े नहीं होते, आप पढ़ी लिखी औरतों के लिए बखेड़े बन जाते हैं। कैस क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लैला, कैस बेटा, कुछ हुआ है क्या? आपकी ही मेहरबानी आंटी। जरूरी बात तो मुझे करनी है तुमसे। क्या? तुम्हारा छोटा लाडला भाई कैस। क्या कर दिया उसने? अफेयर। क्यों, कोई बात नहीं। अगर बीवी को परवाह नहीं थी, कैस तो ख्याल कर लेता हमारा। आप बिला वजह बात को बढ़ा रही हैं। बच्चे हैं, खाना खाने चले गए तो क्या हो गया? बिला वजह मेरा दिमाग खराब है कि मैं बात को बढ़ाऊंगी? बहन जी, जुबिया की बात का ये मतलब नहीं था। एक नया दोस्त बनाया है, उसी के साथ लगे रहते हैं। कौन नया दोस्त? तुम्हारा ससुर, और कौन? अशर अंकल, तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी भी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई ना आंटी से। मेरी कोई दोस्ती नहीं है उस चालाक मैडम से। हमारी जिंदगी में शादी के 5 साल बाद आई। उस वक्त तक अशर और मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक अच्छा घर था, अच्छी आसाइशें थी, और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं था, कोई बहन भाई नहीं। बच्चा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। एक बच्चा मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत करता है, रिस्क में बरकत लाता है, घर में रौनक आ जाती है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी सास कैस को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगी कि जो इस तरह के देसी हाउस होल्ड होते हैं ना, इसमें बच्चे अपने माँ बाप के प्रेशर में आ जाते हैं। कैस कितना भी लिबरल माइंडेड, कितना भी आज़ाद ख्याल क्यों ना हो, अपने माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकेगा। बड़ी फिट चाची है तेरी यार। फिट नहीं, आफत है। लव मैरिज है मेरे चाचू की। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है आमना की, जो लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती है। आमना एक हसास, बावकार और एक खुददार लड़की है जो हमेशा दूसरे को खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती आई है। आमना की ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब उसकी मुलाकात एक नौजवान डॉक्टर फहद से होती है।
फहद एक प्राइवेट हस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की मां जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो, जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है, एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वाला की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है, मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे, वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं। फहद दिल शिकस्ता होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वो सिर्फ दौलत और नाम की भूखी होती है। कुछ साल बाद आमना एक यतीम बच्चों की फलाही तंजीम चलाती नज़र आती है। फहद एक तकरीब में उसे दोबारा मिलता है। इस बार वो कुछ भी कहे बगैर आमने के हाथों में एक किताब रखता है। किताब का नाम होता है दिल की दहलीज़। ये किताब फहद आमना की ज़िंदगी से मुतासिर होकर लिखी होती है और इसमें हर सफा लफ्ज़ आमना की अज़मत और सब्र की गवाही होती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ये कहानी है आमना की जो लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती है। आमना एक हसास, बावकार और एक खुददार लड़की है जो हमेशा दूसरे को खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती आई है। आमना की ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब उसकी मुलाकात एक नौजवान डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट हस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की मां जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो, जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है, एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वाला की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है, मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे, वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं। फहद दिल शिकस्ता होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वो सिर्फ दौलत और नाम की भूखी होती है। कुछ साल बाद आमना एक यतीम बच्चों की फलाही तंजीम चलाती नज़र आती है। फहद एक तकरीब में उसे दोबारा मिलता है। इस बार वो कुछ भी कहे बगैर आमने के हाथों में एक किताब रखता है। किताब का नाम होता है दिल की दहलीज़। ये किताब फहद आमना की ज़िंदगी से मुतासिर होकर लिखी होती है और इसमें हर सफा लफ्ज़ आमना की अज़मत और सब्र की गवाही होती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ये कहानी है आमना की जो लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती है। आमना एक हसास, बावकार और एक खुददार लड़की है जो हमेशा दूसरे को खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती आई है। आमना की ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब उसकी मुलाकात एक नौजवान डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट हस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा
کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تانوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تانوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ
فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تانوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تانوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد
فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔
اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے، وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے، وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے، وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔
फहद दिल शिकस्ता होकर शादी से इनकार कर देता है और आयजा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वो सिर्फ दौलत और नाम की भूखी होती है। कुछ साल बाद आमना एक यतीम बच्चों की पलाही तंजीम चलाती नज़र आती है। फहद एक तकरीब में उसे दोबारा मिलता है। इस बार वो कुछ भी कहे बगैर आमने के हाथों में एक किताब रखता है। किताब का नाम होता है दिल की दहलीज़। ये किताब फहद आमना की ज़िंदगी से मुतासिर होकर लिखी होती है और इसमें हर सफा लफ्ज़ आमना की अज़मत और सब्र की गवाही होती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ये कहानी है आमना की जो लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती है। आमना एक हसास, बावकार और एक खुददार लड़की है जो हमेशा दूसरे को खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती आई है। आमना की ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब उसकी मुलाकात एक नौजवान डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालिदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की मां जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वालिदा की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है, मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे। वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं। फहद दिल शिकस्ता होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वो सिर्फ दौलत और नाम की भूखी होती है। कुछ साल बाद आमना एक यतीम बच्चों की पलाही तंजीम चलाती नज़र आती है। फहद एक तकरीब में उसे दोबारा मिलता है। इस बार वो कुछ भी कहे बगैर आमने के हाथों में एक किताब रखता है। किताब का नाम होता है दिल की दहलीज़। ये किताब फहद आमना की ज़िंदगी से मुतासिर होकर लिखी होती है और इसमें हर सफा लफ्ज़ आमना की अज़मत और सब्र की गवाही होती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ये कहानी है आमना की जो लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती है। आमना एक हसास, बावकार और एक खुददार लड़की है जो हमेशा दूसरे को खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती आई है। आमना की ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब उसकी मुलाकात एक नौजवान डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालिदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की माँ जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वालिदा की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है, मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे। वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं।
फहद दिल शिकस्ता होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वो सिर्फ दौलत और नाम की भूखी होती है। कुछ साल बाद आमना एक यतीम बच्चों की पलाही तंजीम चलाती नज़र आती है। फहद एक तकरीब में उसे दोबारा मिलता है। इस बार वो कुछ भी कहे बगैर आमने के हाथों में एक किताब रखता है। किताब का नाम होता है दिल की दहलीज़। ये किताब फहद आमना की ज़िंदगी से मुतासिर होकर लिखी होती है और इसमें हर सफा लफ्ज़ आमना की अज़मत और सब्र की गवाही होती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ये कहानी है आमना की जो लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती है। आमना एक हसास, बावकार और एक खुददार लड़की है जो हमेशा दूसरे को खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती आई है। आमना की ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब उसकी मुलाकात एक नौजवान डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालिदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की मां जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है, एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वालिदा की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं। फहद दिल शिकस्ता होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वो सिर्फ दौलत और नाम की भूखी होती है। कुछ साल बाद आमना एक यतीम बच्चों की पलाही तंजीम चलाती नज़र आती है। फहद एक तकरीब में उसे दोबारा मिलता है। इस बार वो कुछ भी कहे बगैर आमने के हाथों में एक किताब रखता है। किताब का नाम होता है दिल की दहलीज़। ये किताब फहद आमना की ज़िंदगी से मुतासिर होकर लिखी होती है और इसमें हर सफा लफ्ज़ आमना की अज़मत और सब्र की गवाही होती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ये कहानी है आमना की जो लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती है। आमना एक हसास, बावकार और एक खुददार लड़की है जो हमेशा दूसरे को खुशियों के लिए अपनी